رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری نگاہوں کی تلاش بس اتنی سی ہے یا رب، آخری سانس سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم اور لباس کی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کی نگاہ پر پردہ کرنا۔ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ یا اللہ، موت کے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرما، آمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جگہ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ بیٹھنا اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث حسرت نقصان ہوگا، اور جو کسی جگہ لیٹے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث حسرت نقصان ہوگا۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا جنگل میں کھویا ہوا اونٹ اسے دوبارہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، لہٰذا اسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی زندگی گزرے گی۔ شکر، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اللہ کو بہت قریب پایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، تم کس غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اسی کے علاوہ کسی غرض سے نہیں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یا اللہ، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ موت سے زیادہ تکلیف دینے والا لمحہ قرض اور محتاجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مقروض اور محتاج نہ کرے، آمین۔ جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو ہماری زندگی بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، ایسی امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیکی ذلت کی برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے، ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔